میں سمجھتی ہوں اس فیصلے سے یہ ثابت ہو چکا کہ عدالتیں شاید یہ پیغام دے رہی ہیں سرداروں اور وڈیروں کو کہ آپ کے پاس لائسنس ہے، آپ جائیں، جس کو قتل کرنا چاہیں، جس طرح کرنا چاہیں، یہ عدالتیں آپ سے نہیں پوچھیں گی، کچھ بھی نہیں کریں گی۔ سردار تیری دستار پہ لعنت۔ مشہور زمانہ ام رباب کیس کا عدالت نے بالآخر فیصلہ سنا دیا۔ تہرے قتل کے تمام ملزمان بری۔ مبینہ طور پر ملزمان کا تعلق حکومتی جماعت سے ہے۔ 3 افراد کے قتل میں ملوث ایک ملزم کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ فیصلے پر ام رباب کا تعجب کا اظہار۔ اس کیس کا پس منظر کیا ہے؟ قتل کی واردات ہوئی کیسے؟ ام رباب نے انصاف کے حصول کے لیے کیسے جدوجہد کی؟ عدالت نے کن بنیادوں پر تمام ملزمان کو بری کر دیا؟ فیصلے پر دونوں فریقین کا کیا رد عمل سامنے آیا؟ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ صوبہ سندھ کے ضلع دادو کی عدالت کا ایک حالیہ فیصلہ نہ صرف ایک طویل عرصے سے زیر بحث تہرے قتل کے مقدمے کا اختتام معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس نے انصاف، طاقت اور عوامی توقعات کے درمیان ایک پیچیدہ مکالمہ بھی چھیڑ دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج 1 حسن علی کلوڑ کی عدالت نے ام رباب کے والد، دادا اور چچا کے قتل کیس میں نامزد 8 ملزمان سکندر علی، علی گوہر، سردار احمد خان، برہان خان، عبدالستار، ذوالفقار، غلام مرتضیٰ اور عبدالکریم عرف کریم بخش کو باعزت بری کر دیا ہے۔ ان میں سے بعض کا تعلق حکمران جماعت سے بھی بتایا جاتا ہے، جس نے اس فیصلے کو مزید حساس بنا دیا۔ یہ کہانی 17 جنوری 2018 کی صبح شروع ہوتی ہے، جب میہڑ کے علاقے میں واقع ایک اتاق کے باہر معمول کے مطابق لوگ جمع تھے۔ ایف آئی آر کے مطابق مدعی پرویز احمد چانڈیو اپنے والد کرم اللہ خان چانڈیو، بھائی مختار احمد چانڈیو، بھائی قابل حسین چانڈیو، کزن اعجاز احمد اور منظور احمد کے ہمراہ موجود تھے۔ صبح تقریباً 9 بجے اچانک 2 گاڑیاں، ایک سفید ٹویوٹا کرولا اور ایک سفید لینڈ کروزر اتاق کے سامنے آ کر رکیں۔ ان گاڑیوں سے مسلح افراد باہر نکلے، جن کی شناخت بعد میں علی گوہر، غلام مرتضیٰ، سکندر علی، ذوالفقار اور غلام قادر عرف قادو کے طور پر کی گئی، جبکہ برہان خان مبینہ طور پر لینڈ کروزر میں بیٹھے رہے۔ ایف آئی آر کے مطابق برہان خان نے گاڑی کے اندر سے اپنے ساتھیوں کو للکارا اور کہا کہ مقتولین نے سردار احمد خان کے خلاف بغاوت کی ہے اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ اس اشتعال انگیزی کے بعد دیگر ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ مدعی کے مطابق سب سے پہلے غلام قادر عرف قادو نے ریپیٹر سے کرم اللہ چانڈیو پر فائر کیا، جو ان کے پیٹ میں لگا۔ زخمی ہونے کے باوجود کرم اللہ نے حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اسی دوران علی گوہر نے کلاشنکوف سے اور غلام مرتضیٰ نے ریپیٹر سے فائرنگ کر کے اسے چھڑایا۔ مزید گولیاں کرم اللہ کے سینے پر لگیں اور وہ زمین پر گر گئے۔ اسی دوران غلام مرتضیٰ نے مختار احمد چانڈیو پر فائر کیا، جو ان کے سینے پر لگا، جبکہ علی گوہر کی کلاشنکوف سے نکلنے والی گولیاں ان کے چہرے پر لگیں، وہ موقع پر ہی گر گئے۔ سکندر علی نے قابل حسین چانڈیو کو نشانہ بنایا، جو شدید زخمی ہو کر گر پڑے اور بعد میں دم توڑ گئے۔ ملزمان فائرنگ کے دوران نعرے لگاتے رہے کہ جو بھی سردار احمد خان کے خلاف بغاوت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ فائرنگ کے بعد وہ دونوں گاڑیوں میں سوار ہو کر موقع سے فرار ہو گئے، جبکہ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق مقتول مختار احمد چانڈیو نے چانڈیو برادری کے دیگر تمنداروں کے ساتھ مل کر ایک تمندار کونسل قائم کی تھی، جسے سردار احمد خان اپنی سرداری کے خلاف بغاوت سمجھتے تھے۔ مدعی کے مطابق سردار احمد خان کی جانب سے پہلے بھی دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ اگر یہ کونسل ختم نہ کی گئی تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ یہ کیس اس وقت قومی توجہ کا مرکز بنا جب مقتولین کی بیٹی ام رباب انصاف کے لیے سامنے آئیں۔ وہ کبھی ننگے پاؤں عدالت میں پیش ہوئیں تو کبھی لالٹین اٹھا کر احتجاج کیا۔ ایک موقع پر وہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کے سامنے بھی پہنچ گئیں، جہاں انہیں فوری انصاف کی یقین دہانی کرائی گئی، مگر یہ وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ 6 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والے اس مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے استغاثہ کی کمزوریوں کو بنیاد بنایا۔ عدالت کی طرف سے ایف آئی آر میں 16 گھنٹے کی تاخیر کو مشکوک قرار دیا گیا۔ عدالت کے مطابق عینی شاہدین کے بیانات میں تضاد پایا گیا، جنہوں نے بعد میں نئی تفصیلات شامل کیں۔ عدالت نے کہا کہ اندھا دھند فائرنگ کے باوجود گواہوں کا محفوظ رہنا غیر منطقی ہے۔ میڈیکل رپورٹس نے گتھم گتھا ہونے کے دعوے کو بھی مسترد کیا۔ عدالت کی جانب سے غیر جانبدار گواہوں کی کمی اور پولیس اہلکاروں کے بیانات نہ پیش کرنا استغاثہ کی بڑی ناکامی قرار پایا۔ بعض ملزمان کے خلاف سازش کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں پایا گیا۔ عدالت کی طرف سے کال ڈیٹا ریکارڈ ناقابل اعتبار قرار دیا گیا۔ ایک ملزم کی جائے وقوع پر موجودگی بھی ثابت نہ ہو سکی۔
عدالت نے نتیجہ اخذ کیا کہ استغاثہ جرم کو کسی بھی معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، اس لیے تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ فیصلے کے بعد ملزمان کے حامیوں نے خوشی کا اظہار کیا، جبکہ ام رباب نے اسے حیران کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ 3 افراد کے قتل میں کسی ایک کو بھی سزا نہ ملنا افسوسناک ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گی۔ یہ مقدمہ محض ایک قتل کیس نہیں بلکہ پاکستان کے نظام انصاف کا عکاس بھی ہے، جہاں ایک طرف عدالت شواہد کی بنیاد پر فیصلہ سناتی ہے تو دوسری طرف متاثرہ خاندان انصاف کے احساس کے لیے مسلسل جد و جہد کرتا ہے۔ ام رباب کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید یہ ایک نئی قانونی جنگ کا آغاز ہے۔ اس مقدمے اور اس کے فیصلے کے حوالے سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے PZ پرائم سبسکرائب کر لیں۔